الحمد للہ رب العالمین اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سبحان اللہ بحمدہ وسبحان اللہ العظیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم صدق الله العلي العظيم۔ حمد و ثنا درود اور سلام کے بعد جمعہ کے اس مبارک موقع پر ملک بھر میں مسلمانوں کے درمیان میں پارلیمنٹ میں، عدلیہ میں، میڈیا میں، غیر مسلم بھائیوں کے درمیان میں ایک اہم موضوع زیر بحث ہے۔ وہ موضوع ہمارے دیش میں جو نظام اوقاف ہے، اوقافی جائیدادیں ہیں، مسلمانوں کی املاک، مسلمانوں کی مذہبی خیراتی جو املاک ہے، جائیدادیں ہیں، ان کے تحفظ کے سلسلے میں وقف امینڈمنٹ ایکٹ یہ 2025 زیر بحث ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس بات کی ہمیں ہدایت دی ہے کہ جمعہ کے اس مبارک موقع پر اس قانون کے بارے میں مسلمانوں کو کیا تکلیف ہے، غیر مسلم بھائیوں کے لیے کیا پیغام ہے، حکومت سے ہمیں کیا کہنا ہے، میڈیا سے کیا بات کرنا ہے، مستقبل میں ہم اس قانون کے کیا مضمرات محسوس کرتے ہیں، اس پر بات کرنے کی تاکید کی ہے۔ میں اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 ہے، جس کو موجودہ حکومت نے اس مہینے کی 8 تاریخ سے نافذ کر دیا ہے، اس کو ہم ملک کے دستور کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ ملک کے دستور میں جو بنیادی حقوق ہیں، خاص طور پر جو آرٹیکل 14 ہے، جو آرٹیکل 15 ہے، جو آرٹیکل 26 ہے، جو آرٹیکل 29 ہے، یہ بنیادی حقوق میں سے ہے۔ یہ جو موجودہ وقف ایکٹ 2025 منظور کیا گیا ہے، وہ ان تمام دستور کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ہمارا یہ سمجھنا ہے
کہ بے شک پارلیمنٹ کو قانون بنانے کا حق حاصل ہے، لیکن پارلیمنٹ کو بھی اپنے دستور کی پابندی کرنا ضروری ہے، اور پارلیمنٹ نے اس قانون کو بنانے میں دستور کی دی ہوئی بنیادی قدروں کی خلاف ورزی کی ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی کہ یہ جو قانون ہے، اس قانون میں مسلمانوں کی جو اسلاف کی جو ورثہ ہے، صدیوں سے بزرگوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے انسانوں کی محبت اور انسانوں کی خدمت کے لیے اپنے خون پسینے کی کمائی کو للہ فی اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کی سہولت کے لیے وقف کر دیا، وہ اس کے لیے سنگین خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ ان کی ان تمام جائیدادوں کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ آج جمعہ کی اس مبارک موقع پر ہم مسلمانوں سے یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو قانون پاس ہوا ہے، یہ اوقاف کی جائیدادوں کی حفاظت کے بجائے یہ جو قابضین ہیں، جو انکروچرز ہیں، ان کی مدد کرتا ہے۔ جیسے کہ اب تک جو قانون تھا 1995 ترمیمات 2013 تک، یہ قانون ایسے ہی تھا جیسے ہمارے ملک میں ہندو اینڈومنٹ ایکٹ یا سکھوں کی مذہبی خیراتی جائیداد یا کرسچنز کی ریلیجیس اینڈ چیریٹیبل پراپرٹیز یا اور بھی مذہب کے لوگوں کے لیے ایک قانون تھا، لا آف لمیٹیشن۔ اس سے اس کو ایگزمپشن، استثناء دیا گیا تھا، اوقاف کو بھی دیا گیا تھا۔ اس میں یہ بات تھی، لا آف لمیٹیشن میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی 12 سال تک اس پر قابض رہا اور اس دوران کوئی اس کے خلاف عدالت میں نہیں گیا تو وہ اس زمین کا مالک قرار پانے کا پورا قانونی حق رہتا ہے۔ اوقاف کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ 12 سال نہیں 120 سال تک بھی اس پر قابض رہیں گے تو وہ قابض ہو سکتے ہیں لیکن اس کے مالک نہیں بن سکتے ہیں۔ یہ وقف للہ ہے اور یہ اللہ کے لیے ہے اور بندوں کی خدمت کے لیے ہے۔ وقف ایکٹ 2025 میں یہ جو لا آف لمیٹیشن ہے، اس ایگزمپشن کو ختم کر کے اس رول کو لاگو کر دیا گیا ہے۔ مطلب اب وقف کی زمین پہ کوئی 12 سال سے ہے، اب ہم اس سے چھڑا نہیں سکتے، اس کے قبضے کو قانونی قرار دے دیا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ قانون مسلمانوں کی جائیدادوں کی حفاظت کے لیے ہے، لیکن یہ قانون جائیدادوں کو ہڑپنے اور چھیننے کا ایک ہتھیار بنتا ہے۔ اس قانون سے پہلے وقف بائی یوزر، استعمال کی وجہ سے وقف ایک قبرستان ہے، ایک مسجد ہے جس کو ہم 50 سال سے 100 سال سے استعمال کر رہے۔ میرے دادا نے بھی دیکھا کہ یہ مسجد ہے، میرے والد نے دیکھا یہ مسجد ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ مسجد ہے، لیکن یہ قانون کہتا ہے کہ تمہارے پاس اس کا کوئی کاغذ نہیں ہے، اس لیے اس کے مسجد ہونے میں ہمیں شک ہے اور یہ جائیداد مسلمانوں سے چھین لی جائے گی۔
تو یہ وقف یوزر کے کانسیپٹ کو ڈائلیوٹ کر دیا گیا ہے. کہا یہ گیا کہ پرانی جائیدادوں کو نہیں ہوگا، مستقبل میں ایسا ہوگا سوائے اس کے کہ کوئی ڈسپیوٹ لینڈ ہو یا حکومت کی لینڈ ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت جس زمین کو چاہے ڈسپیوٹڈ بنا سکتی ہے. ہمارے دیش کی جنتا میں ایسے لوگ ہیں جس زمین کو چاہے، جس مسجد کو چاہے متنازع قرار دے سکتے ہیں. تو اب دیش بھر میں جہاں جہاں درگاہ ہے، جہاں جہاں مسجد ہے، جہاں جہاں قبرستان ہے، جہاں جہاں مدرسے ہیں، جہاں جہاں دینی ادارے ہیں، وہاں کوئی کھڑا ہو کر درخواست دے دے اور اپنے قبضے کی دہائی دے، حکومت کہے کہ یہ متنازع ہے، اور اب فیصلہ کلکٹر صاحب یا حکومت کا نمائندہ کرے گا کہ یہ سرکار کی زمین ہے یا وقف کی زمین ہے، اور وہ بندہ سرکار کے حق میں فیصلہ کرے گا. لمیٹیشن ایکٹ کے ذریعے سے، وقف یوزر کے ذریعے سے، اور حکومت کی مداخلت بڑھتی ہوئی اس میں انکروچمنٹ کے ذریعے سے، یہ جو وقف کی جائیدادیں ہیں ان کے لیے سنگین خطرہ. ہمیں دکھ ہے کیونکہ یہ ہماری مسلمانوں کے اسلاف کی ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے. اس کے مالک ہم بھی نہیں ہیں، اس کے مالک وقف بورڈ بھی نہیں ہے، اس کا مالک اللہ ہے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے. لیکن اس قانون کے ذریعے سے ان تمام جائیدادوں کے لیے سنگین خطرات لاحق ہیں. دوسری طرف یہ جو اوقاف ہیں، سینٹرل وقف کونسل ہوتی ہے جو یونین لیول پر مرکز میں ہوتی ہے، اسٹیٹ وقف بورڈ ہوتے ہیں جو ریاست میں صوبوں میں ہوتے ہیں. سینٹرل وقف کونسل میں 22 ممبر ہیں. اس سے پہلے جو وزیر اس کا نگران ہو وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وزیر غیر مسلم ہو تو وہ چیئرمین ہو سکتا تھا. لیکن 22 کے 22 لوگ مسلمان ہوتے ہیں. جو قانون پہلے تھا، اب جو نیا قانون لایا گیا ہے، اس 22 میں صرف 11 لوگوں کے مسلمان ہونے کی گنجائش ہے. باقی جو 11 لوگ ہوتے ہیں اس کے لیے غیر مسلم کا تقرر کرنا، یہ حکومت کے لیے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پہلے تھا کہ ممبر آف پارلیمنٹ ہوگا مسلمان ہوگا، بار کونسل کا ممبر ہوگا مسلمان ہوگا، سیکریٹری ہوگا مسلمان ہوگا، سابق جج ہوگا مسلمان ہوگا. ان تمام دفعات کو ختم کر دیا گیا. یہ مسلمانوں کی محبت میں، مسلمانوں کی خدمت میں، مسلمانوں کی بھلائی کی بات کرتے ہوئے جو پارلیمنٹ ہے، جو اسمبلی ہے، جو حکومت کے دیگر ادارے ہیں، وہاں تو مسلمانوں کو جگہ دینے کے بجائے جو وقف بورڈ کے اندر، وقف کونسل کے اندر جو مسلمانوں کی جگہ ہے، اس جگہ کو بھی ختم کرنے کا پورا سامان اس وقف ایکٹ میں کیا گیا ہے. اسی طریقے سے جو وقف بورڈ ہے جو ریاست میں ہوتا ہے، اس میں 11 ممبر ہیں. وہ 11 ممبر میں چیئرمین سے لے کے سب ممبر کل تک مسلمان ہوتے تھے. لیکن یہ نیا قانون آ گیا ہے، اب اس میں 4 لوگ یقینی طور پہ مسلمان ہو سکتے ہیں، اور 7 لوگوں کے بارے میں حکومت چاہے مسلمان کو بنائے، حکومت چاہے غیر مسلم کو بنائے. اور دونوں جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اس میں یقینی طور پر لازماً 2 غیر مسلموں کی شمولیت ضروری ہے.
یہ جو وقف بورڈ ہے ایک اسلامی ادارہ ہے، ایک دینی ادارہ ہے، یہ شریعت کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے، اور اس میں غیر مسلم بھائیوں کی لازمی ممبرشپ حکومت نے قرار دی۔ تو یہ وقف بورڈ کو بھی مسلمانوں کے اثر سے، مسلمانوں کے وجود سے خالی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیے یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ مسلمان اس سنگینی کو محسوس نہیں کر رہے، اس لیے یہ بیداری ضروری ہے۔ اور سب ان تبدیلیوں کے پیچھے یہ بات کہی گئی جو مباحث آپ نے پڑھے اور سنے ہوں گے کہ چونکہ یہ جو وقف ہے اور جو وقف بورڈ ہے یہ غریب مسلمانوں کا ہمدرد نہیں ہے، یہ مسلمان عورتوں کا دیکھ بھال نہیں کرتا، یہ پسماندہ مسلمانوں کی دیکھ بھال نہیں کرتا، یہ مسلمان بچوں کو محروم کرتا ہے۔ بڑی مسلمانوں سے محبت کا اظہار کیا گیا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ نے الفاظ میں مسلمانوں سے محبت کا، مسلمانوں کی بھلائی کا ذکر کیا ہے، اس پر ہم ناراض نہیں ہیں، لیکن اس پورے قانون میں مسلمانوں عورت کی، پسماندہ مسلمان کی، مسلمان بچوں کی، غریب مسلمانوں کی بھلائی کا کوئی سامان نہیں ہے۔ اس محبت کے حوالے سے بھی، اس محبت کے اظہار سے بھی مسلمانوں کے اداروں کو، وقف بورڈ کو کمزور سے کمزور تر کرنا، قانون کے بغیر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں کو مسمار کیا جاتا ہے، اس قانون کے بغیر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے، اس کے بغیر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لنچنگ کرنے والوں کو پھول مالائیں پہنائی جاتی ہیں۔ اب تو اس قانون کے ذریعے سے آپ کو اپنی جائیدادوں سے بے دخل کرنے کی ایک منظم کوشش ہے۔ اب کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی ادارہ، کوئی قبرستان، اس سے ملحقہ جائیدادیں، ان سب پر سوالیہ نشان ہے۔ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو وقف بورڈ ہے یہ لوگوں کی زمین کو، پرائیویٹ پراپرٹی کو، حکومت کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ملک میں عدالتیں ہیں، وہاں سے انصاف حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارا سمجھنا یہ ہے کہ وقف بورڈ نے حکومت کی یا عوام کی جائیدادوں پر قبضہ نہیں کیا ہے، بلکہ وقف بورڈ کی اوقاف کی جائیدادوں پر حکومت اور پرائیویٹ لوگ قابض ہیں۔ اب بتائیے کہ یہ مسلمانوں سے مسلمانوں کی شناخت چھیننے کا عمل نہیں ہے؟ اس پر کیسے خاموش رہا جا سکتا ہے؟ کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے درمیان میں ناانصافی کرتے ہیں، آپ کا بچہ اپنے ماں باپ سے احتجاج کرتا ہے، آپ اس ملک میں مسلمانوں سے ان کے اسلاف کی، ان کے آباد و اجداد کی، ان کی قیمتی ان جائیدادوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ احتجاج بھی نہ ہو۔ اگر اتر پردیش میں کسی مقام پر لوگ اپنے بازوؤں پر کالی پٹی باندھ لیں تو کیا نقص امن ہے؟ کیا پیس امن خراب ہو رہا ہے؟ لیکن اس پر جرمانہ عائد ہو جاتا ہے، اور چند نوجوان درگاہوں پر چڑھ کر اپنی مرضی کے جھنڈے لہراتے ہو، تب نقص امن نہیں ہوتا ہے۔
ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو ایک جٹ ہو کر ایک صحت مند، ایک ماحول، ایک پرامن، ایک طاقتور احتجاج کرنا ہوگا۔ احتجاج سے کوئی چھٹی نہیں ہے، احتجاج زندگی کی علامت ہے۔ احتجاج کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کے جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، یہاں جو میجورٹی کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کو بھی معلوم ہو کہ ہم مظلوم ہیں، وہ ہماری حمایت کریں۔ اللہ کے رسول کے دور میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی کے گھر پر اس کا پڑوسی ظلم کرتا تھا۔ وہ اللہ کے رسول سے رجوع ہوئے، ایک بار، دو بار، تیسری بار اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنا گھر کا سامان نکل کر راستے میں رکھ دو، جب وہاں سے لوگ گزریں گے تو معلوم ہوگا۔ اور جب انہوں نے سامان نکال کر راستے میں بازو رکھ دیا، جو لوگ گزرتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ کیا تکلیف ہے، تو وہ کہتا تھا کہ میرا پڑوسی مجھ پر ظلم کر رہا، تو لوگ اس ظالم پر لعنت بھیجتے تھے، اس کی رسوائی ہوتی تھی۔ اس لعنت اور رسوائی سے بچنے کے لیے وہ ظلم کرنے سے باز آیا۔ بے شک ہم کو یہاں کے غیر مسلم بھائیوں کی، ہم ہمارے اس موقع سے آپ سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو اپنے غیر مسلم بھائیوں سے ربط اور تعلق بڑھانا ہے، اور ایسا احتجاج کرنا ہے کہ ان کی حمایت، ان کی ہمدردی ہمارے ساتھ ہو، اور جو ظالم ہیں اور ظالمانہ قوانین ہیں اس کے خلاف وہ ہمارا ساتھ دیں۔ ہم غیر مسلم بھائیوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں، اس پر بڑی خوشی کی بات ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر وہاں مختلف پارٹیوں سے جڑے ہوئے غیر مسلم بھائیوں کی ایک بڑی تعداد نے اس کالے قانون کے خلاف آواز بلند کی۔ لیکن جیسے پارلیمنٹ میں اس غلط قانون کے خلاف آواز بلند کی گئی، سماج میں، بستیوں میں غیر مسلم سماج کی ہمدردی، حمایت حاصل کرنا، اس لیے احتجاج ضروری ہے۔ احتجاج کے طریقے کو، احتجاج کے لب و لہجے کو، احتجاج کے ڈھنگ کو ہم ایسے اختیار کریں کہ ہم کو بڑی حمایت ہم کو حاصل ہو۔ وہ اس لیے کہ اس قانون کو بدلنا ہوگا۔ ہم غیر مسلم بھائیوں سے کہتے کیا ہی اچھا ہوتا کہ غیر مسلم سماج کے مذہبی پیشوا باہر آتے اور منبر رکھ دیتے اور کہتے کہ جب تک مسلمانوں کے ساتھ اس ظلم کو نہ روکا جائے ہم اپنے مٹھوں میں واپس نہیں جائیں۔ کیا ایسے سماج کی ہم توقع نہیں کرتے؟ ایسے مشکل گھڑی میں، ایسے مشکل موقع پر ہم غیر مسلم سماج کے مذہبی قائدین سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ حق کی، سچائی کی حمایت میں آگے آئیں۔ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ ہے، لیکن یہ دیش کا مسئلہ بھی ہے۔ کیا ہے بھارت کی شناخت؟ کیا ہے دیش کی شناخت؟ ہم تو یہ سمجھتے آئے تھے کہ یہ دیش سب کا ہے، سب کو مساوی حقوق ہیں، مذہبی آزادی ہے، اپنے ادارے چلانے کی آزادی ہے، لیکن یہاں مذہب کی آزادی پر رکاوٹ ہے، اپنے ادارے خود سے چلانے پر روک ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی شناخت کا مسئلہ ہے، یہ دیش کی شناخت کا مسئلہ ہے۔ ہم
اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت سے بھی، اقتدار پہ جو لوگ، ان سے بھی کہنا چاہتے ہیں، اے صاحب اقتدار یا اقتدار پر فائز لوگوں، یہ جو طاقت اور اقتدار ملا ہے یہ سماج میں امن اور انصاف کے قائم کرنے کے لیے ملا ہے۔ اگر اس طاقت اور اقتدار کے نشے میں ظلم اور ناانصافی کرو گے تو یہ سماج دشمنی ہے، انسانیت دشمنی ہے، اس کا بھاری نقصان دیش کو اٹھانا پڑے گا۔ لیکن یہ سب باتیں ہم چاہتے ہیں کہ سلیقے سے آئیں۔ میں اس موقع پر مسلمان بھائیوں سے کہوں گا، جمعہ کے اس مبارک موقع پر، کہ ہم کو شکستہ دل نہیں ہونا چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ بزدلی اور پست ہمتی، مایوسی، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم کو پوری طاقت اور یکسوئی کے ساتھ پورے سماج میں اپنے ہم خیال بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے دکھ کو، درد کو، اپنی مظلومیت کو بتانا چاہیے۔ اور ہم اس موقع پر یہی کہیں گے، یہ جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ 11 تاریخ سے لے کے 17-18 تاریخ تک، پھر اس کے بعد آنے والے عید الاضحیٰ تک ایک تفصیلی پروگرام بنایا ہے، اس لیے اس پورے پروگرام میں جب وہ کہیں کہ تال کٹورا اسٹیڈیم میں آؤ تو ہمیں حاضر ہونا ہے، جب وہ کہیں کہ رام لیلا میدان میں آؤ ہمیں حاضر ہونا ہے، جب وہ کہیں کہ بتی گل آج کی مہم ہے ہمیں حاضر ہونا ہے، جب وہ کہیں کہ ہیومن چین بنائی جائے ہم کو حاضر ہونا ہے، جب وہ کہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کرو ہم کو اس میں حاضر ہو۔ یہ وقت محنت کا ہے، آرام کا نہیں ہے۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہوں گا کہ جو لوگوں نے اس مسلمانوں کے لیے نقصان دہ قانون بنایا وہ مسلمانوں کے درمیان آنا چاہتے اور مسلمانوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے یہ تو ہم نے آپ کی بھلائی کے لیے بنایا۔ اردو زبان میں ایک عام محاورہ ہے، وہ اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا ماہرین بتائیں، کہ چوری اور سینہ زوری۔ لیکن یہ سب کیوں ہو رہا؟ یہ ہماری کاہلی، ہماری غفلت اور ہماری کم محنت سے ہو رہا ہے۔ تو نہ ہی ہم کو احتجاج کی شکل میں یہاں کے ماحول کو، یہاں کی کیفیت کو ایسا بنانا ہے کہ لوگ ہم ہی کو ظالم سمجھنے لگے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، یہ قانون ظالمانہ قانون ہے اور حکومت اس کو واپس لے۔ یہ جو وقف ہے، مسجد میں آج تقریر سنتے ہوئے آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ یہ تو ممبر ہے، کوئی روحانیت کی بات ہوتی، یہ تو سیاست کی بات ہو رہی ہے، وقف کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وقف ایسا ادارہ ہے جو اس کے تحت مسجد بھی ہے، یتیم خانے بھی ہے، اس کے تحت قبرستان بھی ہے، دواخانے بھی ہے، اس کے تحت انسانوں کی خدمت بھی ہے، جانوروں کی خدمت کے بھی مواقع ہیں۔ یہ جو اسلام ہے، دین اور دنیا کا دین ہے، مکمل نظام حیات ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وقف کو ایک سیکولر، ایک کوئی نیشنل بنا دے، شریعت کے بجائے، اس مسلمانوں کے بجائے وہ اس کے مالک ہو بیٹھے۔ لیکن یہ جو نقصان ہے یہ غیر قانونی ہے، غیر دستوری ہے، امتیازی ہے۔ یہی سہولتیں جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، چاہے وقف بیوزر کا ہو، لا آف لمیٹیشن کا ہو، یہ سکھوں کی جائیداد کو حاصل ہے، یہ کرسچنز کی جائیدادوں کو حاصل ہے۔
یہ ہندوؤں کی جائیدادوں کو حاصل ہے، یہ تمام پروٹیکشنز ان کو میسر ہیں، ان تمام سہولتوں سے صرف مسلمانوں کو محروم کیا جا رہا ہے۔ دوستو، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، ان کو عدل اور انصاف کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو ظلم اور ناانصافی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم مظلوموں کو ہمت عطا فرمائے، ہماری آواز میں طاقت عطا فرمائے۔ اس کے لیے عوامی جد و جہد احتجاج کرنے کا، سلیقے سے احتجاج کرنے کا ہمیں موقع عطا فرمائے، اور نتیجتاً یہ جو بلیک لا ہے اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دے کہ حکومت اس کو واپس لے، اور انشاءاللہ ہم میں دم ہے تو محاذ پر، ہم میں دم نہیں ہے تو اپنی دعاؤں میں اس کالے قانون کے خلاف احتجاج جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔